بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہندو راہب جو انڈیا سے ایران کے شہر کم آیا ہوا تھا اور عجیب و غریب دعوے کر رہا تھا، جیسے کہ میں اپنی روح کی طاقت سے لوگوں کو زمین سے اٹھا سکتا ہوں وغیرہ، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو زمین سے اٹھا لیا تھا۔ آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ ہماری محفل میں آیا۔ میرے دوست سید موسیٰ صدر، یہ وہی شخصیت ہیں جو بعد میں امام موسیٰ صدر کے نام سے مشہور ہوئے، نے فرمایا، چیلنج ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو مجھے زمین سے اٹھا کر دکھاؤ۔ راہب نے کہا، اس ٹرے کے اندر بیٹھو، جو بڑی سی تھی۔ ہم نے سوچا کہ موسیٰ صدر کچھ ورد یا ذکر پڑھیں گے اور راہب کے جادو کو باطل کر کے ختم کر دیں گے۔ راہب نے کوشش کی اور موسیٰ صدر کو ایک ٹرے کے ساتھ تقریباً 1 میٹر ہوا میں اٹھا لیا۔ جب ماجرا ختم ہوا تو ہم نے سید موسیٰ صدر کو ملامت کی، جو اس وقت ایک نوجوان تھے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ سید نے کہا، میں اس کے جادو کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کتنی ہی کوشش کی، گویا میں بندھا ہوا تھا اور میں ٹرے سے زمین پر کود بھی نہیں سکتا تھا۔ آغا زنجانی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہندو راہب کو اپنے ساتھ استاد علامہ طباطبائی کے پاس لے گئے۔ ہم سب علامہ کے شاگرد تھے، جن میں کچھ پریشان اور کچھ پورے وقار اور خود اعتمادی کے ساتھ علامہ کے گھر پہنچے۔ ہم علامہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہمارا خوش دلی سے استقبال کیا اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ بدھ راہب ہندوستان سے آیا ہے اور عجیب و غریب دعوے کرتا ہے۔ نیز کچھ چیزوں کو تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا، مثلاً کیا کام؟ ہم نے کہا، مثال کے طور پر یہ کسی بھی انسان کو ہوا میں اٹھا سکتا ہے۔ علامہ کو یہ بات سن کر کوئی تعجب نہ ہوا اور فرمایا کہ کر کے دکھائے۔ بدھ راہب نے کہا، اس سے پوچھو، کیا وہ چاہتا ہے کہ میں اسے زمین سے بلند کروں؟ ہم نے علامہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اٹھائے۔ میں اسی طرح لکھتا رہوں گا جیسے میں لکھ رہا تھا، اور وہ اپنا کام کرے۔ ہندو راہب نے کچھ سامان نکالا اور دم پڑھنا شروع کیا۔ اس کام میں اسے کچھ وقت لگا۔ علامہ ابھی تک کاغذ پر نظریں جمائے دیوار کے ساتھ بیٹھے لکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد علامہ نے سر اٹھا کر راہب کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ راہب کچھ پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اپنے دم کو جاری رکھا۔ وہ ایسے کلمات اور منتر پڑھ رہا تھا جو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اور ساتھ ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکتیں بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علامہ نے دوبارہ ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور راہب کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ بدھ راہب کے جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے اور گھبراہٹ بھی تھی کہ وہ علامہ کو زمین سے اٹھا نہیں سک رہا تھا۔ راہب نے کوشش کو جاری رکھا اور اس بار اس کام میں راہب کو زیادہ وقت لگا۔ علامہ طباطبائی نے تیسری بار اس طرح اس کی طرف دیکھا کہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ ہندو راہب غصے سے آگ بگولا اٹھا، اپنا سامان اکٹھا کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس کے پیچھے گئے اور اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نہیں کر سکے؟ اس نے کہا، میں نے اپنی پوری طاقت اس کی روح پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کی اور چاہا کہ اسے زمین سے اٹھا لوں، لیکن جیسے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا، میرے سارے دم کا اثر باطل ہو گیا
اور ان کی نگاہوں کا اثر ایسا تھا کہ جیسے میری روح قبض ہو جائے گی، گویا کسی نے میرا گلا پکڑ لیا ہے اور میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے مزید کوشش کو جاری رکھا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کی روح پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور یہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ ہندو راہب اپنی ناکامی پر غمگین اور اداس تھا۔ راہب نے ابھی صرف امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے مکتب کے شاگردوں میں سے ایک کی روحانی طاقت دیکھی تھی۔ ہندو راہب اسی رات کم شہر سے روانہ ہوا اور اس کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری عقیدت و احترام پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔